وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھوڑ، عرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ احتی واجب الاحترام ضمیر احتشام میں بزرگ و دوستو، سب سے پہلے اللہ کی تعریف، اس کی توصیف، اس کی حمد، اس کی ثنا، اس کی مدح اور ستائش، اس کی تعریف و توصیف کے بعد سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المسلمین آقا مولا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بے شمار درود و سلام کی ہدیے پیش کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام ضمیر احتشام قبلہ ظہیر الاسلام صاحب اور قبلہ قاری صاحب اظہر صاحب سعد بھائی اور ہمارے اس گھر کے جو اعجاز لودھی صاحب اور ان کے تمام اہل خانہ، اللہ سب کی حاضریوں قبول فرمائے، ان کا یہ محفل سجانا اللہ قبول فرمائے۔ یقیناً جتنی عظیم شخصیت ہے جن کا میلاد منایا جا رہا ہے، اتنا ہی عظیم لوگ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی یاد کے لیے چنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کو چنا ہے۔ ہم جب سے پاکستان بنا ہے اپنے انتخاب کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری غلطیوں کا معاملہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، کیونکہ ہم خود ناقص، ہمارا انتخاب بھی ناقص، ہم خود ناقص، ہمارے منتخب جو لیڈر ہے وہ بھی ناقص، لیکن رب تعالیٰ کے اندر کوئی خامی ہے، کوئی کمی ہے اللہ کے ساتھ، کوئی کسی طرح کا عیب نقص نہیں۔ اللہ ان تمام عیوب و نقائص سے پاک، اللہ خامی سے پاک، کمی سے پاک۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی خامی نہیں، کوئی کمی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے جو محبوب چنا ہے اس میں بھی کوئی کمی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے چننے والا میں ہوں، نبیوں کو بنایا اور نبیوں کے اندر اپنے محبوب کو چنا، اور چن کے مصطفیٰ بھی بنایا، مجتبیٰ بھی بنایا۔ اور اللہ فرماتا ہے میں خدا ہونے میں بے مثال، میرا محبوب میرا مصطفیٰ ہونے میں بے مثال۔ اللہ فرماتا ہے میں خالق ہونے میں بے مثال، میرا محبوب مخلوق ہونے میں بے مثال۔ فرمایا میرے جیسا کوئی معبود نہیں، میرے محبوب جیسا کوئی عابد نہیں۔ فرمایا میرے جیسا کوئی مسجود نہیں، میرے محبوب جیسا کوئی ساجد نہیں۔ فرمایا میرے جیسا کوئی رب نہیں، میرے محبوب جیسا کوئی مربوب نہیں۔ فرمایا میرے جیسا پالنے والا کوئی نہیں، میرے محبوب جیسا کوئی پالا ہوا نہیں۔ فرمایا میں جہان والوں کا رب، میرا محبوب جہان والوں کا نبی۔ میں مشرق والوں کا رب، میرا محبوب مشرق والوں کا نبی۔ میں مغرب والوں کا رب، میرا محبوب مغرب والوں کا نبی۔ میں شمال والوں کا رب، میرا محبوب شمال والوں کا نبی۔ فرمایا میں جنوب والوں کا رب، میرا محبوب جنوب والوں کا نبی۔ فرمایا میں جبریل کا رب، میرا محبوب جبریل کا نبی۔ فرمایا میں میکائیل کا رب، میرا محبوب میکائیل کا نبی۔ فرمایا میں اسرافیل کا رب، میرا محبوب اسرافیل کا نبی۔ میں اسرائیل کا رب، میرا محبوب اسرائیل کا نبی۔ فرمایا میں نبیوں کا رب، میرا محبوب نبیوں کا نبی۔ فرمایا میں زمین کا رب، میرا محبوب زمین کا نبی۔ فرمایا میں آسمان کا رب، میرا محبوب آسمان کا نبی۔ فرمایا جہاں تک میری نبوت وہیں تک میرے محبوب کی شہنشاہی ہے۔ فرمایا میں رب العالمین۔ آج لوگوں کو رب العالمین تو نظر آتا ہے، لیکن رب ہونے سے پہلے ایک رحمت بھی ہے، ایک کرم بھی ہے، ایک شفقت بھی ہے، ایک پیار بھی ہے۔ مولا کوئی ماں باپ اپنی اولاد کو پالتا نہیں جب تک کہ پیار نہ ہو، جب تک کہ شفقت نہ ہو، جب تک کہ نرمی نہ ہو، جب تک کہ اس کے دل میں رحم و کرم نہ ہو۔ مولا تو ساری کائنات کو پال رہا ہے، سارے جہانوں کا پال رہا ہے، اپنی شفقت تو بتا۔ اللہ فرماتا ہے میری شفقت کا نام محمد مصطفیٰ ہے، میرے رحم و کرم کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ فرمایا میری نرمی کا نام میرا مصطفیٰ ہے۔ فرمایا
جادو کا نام میرا مصطفیٰ ہے. فرمایا میں مصطفیٰ کو دیکھتا ہوں تو ساری کائنات پاک سبحان اللہ. محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے, اس شان کا مرسل تو کوئی آیا نہیں ہے. اس کی ذرا بھرم والی آواز نکالو نا, پتلی پتلی آواز کر دی, ذرا ہماری آواز نکلے نا موٹی ہے. محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے, اس شان کا مرسل تو کوئی آیا نہیں ہے. بے مثل نے محبوب بھی بے مثل بنایا, ارے وہ جسم نہیں ہے تو یہاں سایہ نہیں ہے. اس کا پورا سون ہی بند کر دیا, تھوڑا سا سون کھول دے, کیونکہ ابھی تو محفلیں کرنی ہے سرکار کی. ابھی تو محفلیں کرنی ہے اور روز محفلیں بڑھنی ہے. ہاں بھائی, ڈیلی حضور کی محفلیں بڑھنی ہے, کم نہیں ہونی. کم کرنے والے کم ہو گئے. ہاں بھائی, رب تعالیٰ نے محبوب کا ذکر کیا, محبوب کی شان بیان کی, محبوب کی عظمت بیان کی. ایک عاشق نے مصطفیٰ کا دیدار کیا, یا رسول اللہ. ہم میلاد مناتے, مولوی فتوے لگاتے ہیں. سرکار نے فرمایا میلاد میں کیا ہوتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ تلاوت ہوتی ہے, تلاوت کے بعد یا رسول اللہ نعت ہوتی ہے, پھر یا رسول اللہ کوئی عالم آتے ہیں تو بیان کرتے ہیں. یا رسول اللہ اس میں آپ کے فضائل, آپ کے خزائن, آپ کے شمائل, آپ کے معجزات, آپ کی زندگی کے پل پل, آپ کی کبھی مکہ, کبھی مدینہ, کبھی بدر, کبھی احد, کبھی آپ کی خلوت, کبھی جلوت, کبھی سفر, کبھی حسن, کبھی رونا, کبھی مسکراہٹ, آپ کی زندگی کے ایک گوشے کو بیان کرتے ہیں یا رسول اللہ. پھر کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھتے ہیں یا رسول اللہ. پھر بیٹھ کے تلاوت ہوتی ہے یا رسول اللہ. پھر لنگر تقسیم ہوتا ہے. سرکار نے فرمایا اس سے ہوتا کیا ہے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے سینے میں ٹھنڈ پڑتی ہے. سرکار فرماتے ہیں بتا دینا, من فرح بھی فرحنا بھی, جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم اس سے ہی خوش ہوتے ہیں. سرکار انہی سے خوش ہوتے ہیں جو حضور سے خوش ہوتے ہیں. تیرے بیٹے کا جنم دن ہو تو بڑا خوش ہو جاتا ہے. ہاں بھائی, ایک بندے نے کہا, میں نے کہا حضور یہ بتائیں آپ اپنے بیٹے کا جنم دن تو منائیں, کوئی گناہ نہیں, کوئی بدعت نہیں, کوئی شرک نہیں, آپ اپنے نبی کا جنم دن منائیں تو تقریب. کہا وہ دنیا کا کام ہے, یہ دین کا کام ہے. کیا کہا؟ وہ دنیا کا کام ہے, یہ دین کا کام ہے. میں نے کہا پتہ یہ چلا کہ تمہارا بیٹا دنیا میں ہے, دین سے فارغ ہے. میں نے کہا جشن آزادی مبارک منانا جائز ہے؟ کہا بالکل جائز ہے. میں نے کہا پھر مصطفیٰ کریم کا دن منانے میں کیا ہے؟ کہا یہ دنیا کا کام ہے. میں نے کہا اس کا مطلب ہے پورا پاکستان ہی دین سے خارج ہے. ہاں بھائی عزیزان گرامی, ساری چیزیں جو بھی ہم کام کریں اس کا دین سے تعلق ہے. بولو بھی, ہم تو رب تعالیٰ کے بندے اور مصطفیٰ کریم کے غلام ہیں. ہم حضور کی غلامی کا دم بھرنے والے. یاد رکھیں, آج تیرا بچہ پیدا ہو, تیرا بچہ پیدا ہو خود بھی پلید, ماں بھی ناپاک, زمین بھی ناپاک, لیکن مدینے والا پیدا ہو, اماں بھی پاک, خود بھی پاک, فرماتے زمین بھی پاک. فرمایا ہر نبی کے دور میں, فرمایا جب بھی کوئی نبی آیا اللہ نے مخصوص مقام رکھا عبادت کا. جب میری باری آئی فرمایا میں نے سجدہ کیا رب کے حضور میں, رب نے میرے وجود سے جعلت